حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تفسیر سفیانہ کی بقیہ ایک حکایات اور اسی آیات مبارکہ کے تحت ایک دو اعتراض۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی پیادہ حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناکہ سوار بدوی نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر، نہ آپ کے پاس سواری نہ توشہ، شاید آپ کو موت لائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الرحمت نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں۔ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں، لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی رب تعالیٰ کی قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہوتا ہوں، جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ بدوی بولا بے شک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں۔ حقیقت میں سوار آپ ہیں، ٹھیک ہے جناب، میں ظاہراً سواری رکھنے کے باوجود میں پیدل ہوں، آپ سوار واقعی سواریاں رکھتے ہیں۔ جس طرح کے دنیاوی سفروں میں مختلف سواریاں چاہیے، کہیں تانگے پر جاتے ہیں، کہیں ریل پر، کہیں موٹر پر، جہاز سے سمندر کو طے کرتے ہیں، ہوائی جہاز پر سوار ہو کر فضا کی سیر کرتے ہیں، اسی طرح اس سفر میں بہت سی سواریاں درکار ہیں۔ بات کتنی پری اور پتے کی بات ہے۔ انسان کے پاس صبر نہ ہو پھر بھی مزہ نہیں ہے، توکل نہ ہو پھر بھی مزہ نہیں ہے، علم ہے تو عمل نہیں ہے پھر بھی مزہ نہیں ہے، عمل ہے تو علم نہیں ہے پھر بھی مزہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو پھر بھی مزہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوں تو پھر تب انسان اپنے آپ کو کامل کہہ سکتا ہے، اور ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے۔ تیسری یہ کہ صوفیہ کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، ایک استقامت 1000 کرامتوں سے۔ ہم نے شاید پڑھا ہے یا سنا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واجب رہ گیا تھا، بلکہ مستحب لکھتے ہیں، مستحب، جس کا حکم یہ ہے کہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ نے 40 سال کی عبادت کو لوٹایا، ایک مستحب رہ گیا۔ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا، عشق تھا تو اس طرح تھا، محبت تھی تو اس طرح تھی، ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے 40 سال کی عبادت کو ریوائز کیا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اکثر ہمارے نظریات یہ بن چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا بس یہ دیکھتے ہیں کہ پیر وہی کامل ہے جس کی کوئی کرامات ہوں، جبکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا ولی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جس طرح کہ کنواری لڑکی پہلا اپنا ایام چھپاتی ہے، زندگی کے پہلے جب ان کو دن آتے ہیں ابتدا میں جتنی وہ چھپاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ولی کرامت کو چھپاتا ہے۔ کیونکہ جو کرامت ہے نا، ہم نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی کرامت دکھاتا ہے تو 70 گنا اس کے درجات نیچے آ جاتے ہیں۔ خرچ ہوتی ہے نا، ولایت خرچ ہوتی ہے، مقام خرچ ہوتا ہے، اس میں ممکن ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو جو ایک استقامت ہے نا، استقامت الحمدللہ رب العالمین، اس لیے بعض علماء کرام اپنے اس گفتگو پر بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا، فار ایگزامپل مولانا خادم حسین رضوی، یہ کوئی ظاہراً اپنا ان ولیوں میں سے نہیں ہے جو گدی سجادگی
باقاعدگی سے جن کی آ رہی ہو، جس طرح کے علماء کرام جن کے لوگ مرید ہیں تو وہ کہتے ہوں کہ یار یہ تو وہ ہے، نہ ان کا بابا کوئی پیر تھا نہ ان کا دادا پیر تھا۔ ذہن میں رکھو، امام احمد رضا خان بریلوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ 3-4 شرائط لکھتے ہیں پیر کامل کے لیے، بس کہ وہ شریعت کا علم جانتا ہو، عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور شریعت کا پابند ہو، 1-2 چیز اور بھی بتاتے ہیں۔ تو جو پیر حضرات ہیں ہماری سب سے جہالت یہ ہے اور اندھی عقیدت یہ ہے، ان کا بابا تو کامل تھا نا، فار ایگزامپل اس کا بیٹا جو بس اس کی سجادگی پر بیٹھ کی ہے، نہ اس کی داڑھی مبارک ہے، نہ اس کی نمازیں ہیں، نہ اس کا کوئی عمل شریعت کے مطابق ہے، ہم اندھا دھند ہو کے جو ہے نا اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا بابا بہت بڑا قابل تھا، بابا بہت بڑا۔ حالانکہ غالباً کل ہم پڑھ رہے تھے کہ پرسوں دارمی شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے باب بڑے وسیع باب آ رہے ہیں، تو ان میں سے آخری جملہ مجھے یاد ہے کہ جس کو علم جس کا عمل تیز نہ کر سکے تو اس کو جو ہے نسب ترقی نہیں دے سکتا۔ فار ایگزامپل کوئی سید ہے یا قریشی ہے یا ہاشمی ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اس کو نسب کامیاب نہیں کرا سکے گا۔ آپ اس کے سامنے بے شمار اس طرح کی ہزاریں لا تعداد مثالیں ہیں۔ تو اس طرح خواجہ غلام حسن سیواگ ذات کے سیواگ ہیں، سین واو الف وا گاف، ٹھیک ہے نا سی، لیکن بات کر رہے ہیں نا نسب، پھر اس کو نسب تیزی نہیں دے سکتا۔ آپ کے سادات حسبی نسبی مرید ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح ہمارے کھرل پیر قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ، ضلع بہاول نگر، تحصیل چشتیاں، سلسلہ چشتیہ کے دوسرا جو مرکز ہے وہ چشتیاں شریف ہے۔ آپ کے بافیض آستانے کے 34 گدیاں ہیں، 34 جو اس وقت پاکستان میں، صرف پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کے کم و بیش 34 کے 36 گدیاں ہیں جو ہمارے قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بافیض ہیں، جن میں سے توسا شریف کیا، کوٹ مٹھن شریف کیا، مکھڈ شریف کیا، سیال شریف کیا، گولڑا شریف کیا، جگی شریف کیا، جبی شریف کیا، یہ سارے ہمارے کھرل پیر۔ مطلب میں عرض کرنے کا کتنے آستانے میں آتے ہیں جو بخاری سید ہیں۔ یہ آپ کو جو نقطہ عرض کرنے لگے ہیں وہ ذات پات کو نہیں دیکھتی۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ جعفری پٹھان ہیں، آپ کے خلفاء میں سے شمس العارفین پیر سیال لجپال ہیں، آپ کے خلفاء میں سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی سید ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ پھر اپنا جو ہے نا جلال پور شریف ضلع جہلم میں پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہم گئے تھے وہاں بھی الحمدللہ۔ تو آپ جو ہے نا پیر پٹھان کے بافیض ہیں، توسا شریف والوں کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو جبی شریف ہے، جبی ایک جگی شریف جن کے سجادہ نسی اپنا صاحبزادگان پچھلے مہینوں آئے تھے، ایک ہے جبی شریف، وہاں بھی سید پیر حیدر علی شاہ صاحب ہیں، سرگودھا ڈسٹرکٹ سرگودھا، تو وہ بھی سید ہیں، وہ بھی پیر پٹھان کے مرید ہیں۔ ماحصل اس طرح کہ ہم آپ کو ہزاروں مثالیں عرض کر سکتے ہیں کہ جس کا عمل نہیں ہے تو اس کو نسب فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر نسب بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب جب بنتے ہیں تو پھر اڑتے پکھی کو کہتے ہیں کہ مر جا، تو پھر وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو مہربان بات یہ کہ پھر اسی ایک ریلیٹڈ اور واقعہ آ گیا ہے۔ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے دل میں تہیہ یہ رکھا تھا کہ میں جب تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھوں گا تب تک میں آپ کا مرید نہیں بنوں گا۔ ہفتہ گزارا، 15 دن گزارے، جب وہ جانے لگا تو آپ کی ہستی مبارک نے پوچھا بیلیا کیا بات ہے، آیا ہے کچھ بات بتائی نہیں، کچھ بات کی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ کہ میں نے آپ کا بہت بڑا نام سنا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو آیا تھا آپ کی مریدی کے لیے، کوئی کرامت نہیں دیکھی، میرا دل نہیں جما، لہذا اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اوہ تو جتنے دن میرے پاس رہا، کرامت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ مجھے بتا کہ کوئی میرا قول فعل شریعت کے خلاف تو نے دیکھا ہے؟ میرا کوئی قول فعل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ عرض کرتے حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا کرامت چاہیے؟ ماحصل
یعنی جو شریعت پر جس کو عمل ہے نا، استقامت ہے، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ آپ تو یہاں سماعت فرما رہے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، یعنی ایک سنت کو اپنانا اور اس کو باقاعدگی سے اپناتے رہنا اپنی آخر دم تک 1000 کرامتوں سے ابو ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہے کہ اگر مولا کا اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو تو اس کی تعمیل میں ذرا تأمل نہ کرو، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قدرت کی آواز ہے، پھر آ جائیں سمندر میں، لبیک آواز ہے، خلیل آگے چلا اپنا چکھا ہے آگ کا، مولا لبیک۔ اچھا، اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو اس پر راضی ہو جائے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تردد تو نہیں کرتے رہے، اس طرح کی ہستی ہیں، سوچتے تو نہیں رہے نا جناب۔ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے حضرت خلیل علیہ السلام نے نار نمرود کی پرواہ نہ فرمائی۔ یہ ہستیاں اتنی بڑی آزمائش میں لبیک کہیں، ہم لوگ صرف نماز پڑھنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کے لیے تردد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دینی گفتگو ہو، یا مساجد کے معاملے ہوں، مدارس کے معاملے ہوں، کہ قرآن پاک نے ہر مسئلے کو واضح بیان کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں، ایک عصری معنی ہوتے ہیں، ایک اس کے درمیانی معنی ہوتے ہیں۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں آپ جتنی دفعہ اس قرآن پاک کو پڑھو گے اتنی دفعہ بار بار تجھے گہرائی کے یہ اس موتی کے سمندر ملتے رہیں گے، آپ کو سمندر میں موتی ملتے رہیں گے جناب۔ اگر کسی بڑے مرتبے پر پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر عار نہ ہو۔ الحمدللہ علماء اور اولیاء انہوں نے اپنے میں کو مارا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بڑے مشائخ عظام ہو کے اپنے اساتذہ کے پاس جب جاتے ہیں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور نظریں نیچے جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ مسائل گفتگو کرنے آ جائے تو یہ نہیں کہتے میرے تو ہزاروں شاگرد ہیں، میں اپنے استاد صاحب سے کس طرح یہ مسئلہ پوچھوں۔ استاد صاحب سے ہٹ کر بھی یہ عالم نہ میں نے اس سے کوئی پڑھا نہ یہ میرا ایسے کوئی تعلق ہے، میں اس سے مسئلہ کیسے پوچھوں؟ تو وہ شرم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شرم کی بات بھی دل تک نہیں لاتے۔ وہ ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی اس طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ بھلا بزرگ فرماتے ہیں گناہ سے شرم رکھ، شریعت سے شرم نہ کر۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم شریعت سے شرم کرتے ہیں، گناہ سے شرم نہیں کرتے۔ بارہا یہ جرنل مسائل ہوتے ہیں، بارہا لوگوں کو عرض کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ مسئلہ پوچھنے میں عار محسوس کرتے ہیں اور نہ پوچھتے ہوئے اس پر گناہ کر رہے ہیں، بے عملی ہو رہی ہے، گناہ گار ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ یہ شریعت کا عذر کل قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور 4 جو مرسل ہیں، نبی، رسول، پھر مرسل، 4 مرسل میں سے آپ ہیں ایک۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ مولا میں کلیم ہو کر میری تو تھپڑ سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ جو ہے نا زخمی ہو گئی تھی، میں تو اسرائیل علیہ السلام کو آنکھ ایک تھپڑ لگا دی۔ اتنے جلیل القدر، اتنی جلالی نبی پوری تاریخ میں، ایک آپ جلالی ہیں، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جو پانی کے بادشاہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ ہے چدراہٹ ختم کرنے والے واقعات، کہ جتنا بڑا ہو جائے عہدے کے لحاظ سے، بزرگ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اگر اس کو کسی درویش کے پاس، اس کو اپنے سے کم علم والے کے پاس، کم شان والے کے پاس جانا پڑے تو وہ سینے کو کھول کر جائے، یہ نہ کہے کہ میری عمر تو 60 سال ہو گئی تھی تو اس نے مجھے 5 سال کے بچے نے مجھے یہ بات سیدھی کہہ دی ہے۔ یہ گھٹیا سوچیں ہیں، یہ جہالت کی سوچیں ہیں، یہ کم ظرفی کی سوچیں ہیں۔ شریعت کی اتنی خوبصورتی ہے آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ شریعت نے تو یہ امتیاز ہی ختم کیا ہوا ہے، شریعت نے تو اشارے کیے ہوئے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، پھر جب بندہ قبر میں جاتا ہے بچہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو 180 سال کے وفات پاتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ بس جب 40 سال گزر جائے پھر علم حاصل کرنا بند کر دو، کہا ہے شریعت نے؟ شریعت تو کہتے ہیں کہ آخری دم تک علم حاصل کر۔ صحابہ علیہ رضوان جب اسلام قبول کرتے تھے سارے نوجوان ہوتے تھے، کسی کی عمر 60 سال تھی، کسی کی عمر 70 سال تھی، کسی کی عمر 80 سال تھی، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے، وہ شرم کرتے تھے۔
یہ سب تربیت کی کمی ہے، ذہن سازی کی کمی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی۔ حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دو روایت ہیں، ایک روایت کے مطابق نبی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ جو ہے نا ولی ہیں۔ ہم یہ دوستوں کو اکثر باور کرواتے رہتے ہیں، چار نبی علیہ السلام ہیں اس ٹائم جو ظاہری دنیا میں اب بھی حیات ہیں، چار۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جناب، آپ بھی رسول اور مرسل اور صاحب کتاب اور شیب شریعت ہیں۔ دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ترتیب کے لحاظ سے تیسرے نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، ٹھیک ہے جناب۔ تیسرے نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ کا بھی ہم نے اس طرح ہی پڑھا ہے اپنا فیملی میگزین میں، آپ آج کل بڑی دلچسپ تاریخی واقعات دے رہے ہیں ارض مقدس کے نام پر اور انبیاء والمرسلین کے نام پر۔ پہلے ہم نے حدیث پاک کے تفسیروں کی روح سے پڑھا تھا کہ یہ ہستی مبارک ظاہری دنیا میں حیات ہیں، تو جب ہم نے آپ کی ہسٹری پڑھتے رہے، آخری جب وقت آیا نا، بس آپ کا ایک خلیفہ خاص، آپ نے فرمایا چلتے رہے، پہاڑ بھی گزر گئے، جبل بھی گزر گئے، جنگل بھی گزر گئے، آپ نے فرمایا اب یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ چلتے گئے، اس کے بعد نہ ہی آپ کے کسی یار کو، نہ ہی کسی صحابی کو، نہ ہی کسی امتی کو پتہ ہے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ مطلب جس طرح اور انبیاء والمرسلین کے بھی ہوتا نا بھی، آپ کا یہ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہ ہوتا رہا، پھر آپ کا بھی سال مبارک ہو گیا۔ مطلب آپ کا ہم نے بھی سال نہیں پڑھا، بس اس سفر کے بعد کوئی اتا پتہ۔ تو مطلب عرض کرنے کا اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ کی ذات پاک اس دنیا میں، ہم نے تو خیر قرآن اور حدیث اور تفسیر کو دیکھنا ہوتا ہے، اس میں ہے کہ آپ اس وقت حیات ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، اور آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خشکی کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، جنگل کا، خشکی کا، یہ پورا کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ جہاں دنیا ختم ہوتی ہے کیونکہ 72% تو پانی ہے نا، 72%، تو 28% ہے خشکی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہماری آبادی ختم ہوتی ہے وہاں آگے کیا ہوتا ہے؟ کبھی شاید ذہن میں آیا ہوگا، وہاں اس کو کہتے ہیں دلدل، نہ وہاں کوئی جہاز جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، حالانکہ وہ جہاز تو اوپر پرواز کرنا ہوتا ہے نا، یہ خدائی راز ہے۔ وہاں صرف آپ کو پرسوں چوتھ حقیقت تھی یا تصنع تھا یا فیک جو بھی تھا، ناروے کا دکھا رہے تھے، فیس بک پر بھی غالباً تھا کہ وہاں وہ یہ دکھا رہے تھے کہ یہ دنیا کا اینڈ ہے۔ ایک دیوار تھی، آگے دلدل، یعنی وہ جس طرح ایک ہم اس کو کہتے ہیں سردیوں میں کیا ہوتی ہے، دھند، اس طرح کا یعنی نظارہ تھا، نہ کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی جا سکتا ہے، دلدل گارے نما، پھنس جاتا ہے بندہ۔ خدا کے راز ہیں جو بھی جس طرح جیسے، مطلب جتنا کرۂ ارض کا 28% حصہ ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور ہمارے کھرل پیر بادشاہ کے پردادا مرشد کریم ہیں خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی سے برحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ایک کتاب ہے مرقع کلیمی، بہت بڑی زبردست عملیات کے بارے میں کتاب ہے، تو اس میں آپ بڑی لاجواب وظائف عملیات لکھتے ہیں بزرگان دین کے سینہ بسینہ ریلیٹڈ۔ ان میں سے انہوں نے ایک وظیفہ یہ بھی لکھا تھا، اور وظیفے بھی ہم نے پڑھے تھے، وہ آپ بھول گئے ہیں، خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، کہ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد 10 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت یعنی آخری جو 10 صورتیں ہیں، سورۃ فیل، قریش، ارأیت الذی ان اعطیناک الکوثر، قل یا ایھا الکافرون، نصر، تبت یدا، اخلاص، فلق اور ناس، 10 صورتیں، 10 رکعتوں میں یہ 10 صورتیں پڑھے، اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اور بھی عمل آئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کرنے کے لیے۔ تیسرے نبی، چوتھے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو پانی کے بادشاہ ہیں۔ بڑی دلچسپ معلوماتیں ہیں، بڑی دلچسپ واقعات، مقدس واقعات، ببرکت واقعات، جن کو سن کر انسان کا دل اور دماغ تازے ہو جاتے ہیں۔ تبارک آج بھی آپ کے یہ جو
ڈھا لگتی ہے نا، ڈھا پانی ہے، سمندر ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں فوج آپ کے زیر جو ہے نا محتاط کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس طرح کے بزرگان دین کے کئی واقعات پڑھے ہیں، جب کسی علاقے کو ڈھا لگتی ہے نا، علاقے کو پانی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی جا کر بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور مہربانی فرمائیں، اس کو رہنے دو۔ کوئی زبان سے بزرگ جا کر عرض کر دیتے تھے، کچھ رکہ میں یہی رکے میں کیا لکھتے تھے، حضور مہربانی فرمائیں اس پر ترس فرما دیں، بس وہ رکہ جا کر ڈالا جاتا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں سمندر ہے، ادھر سے ایسے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، اس نے سیدھا ہی جانا ہے۔ آپ نے دریا سندھ کو دیکھ لیں، جس طرح کے معاملات، وہ ادھر سیدھا آ رہا ہے، یکدم ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جا کے پھر یکدم ایسے، مطلب ان کے کوئی چلنے کا سیدھا کلیئر کٹ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا ہے، جہاں جہاں آپ کو امر ربی ہوتا ہے، آپ نے وہاں وہ کٹ لگاتے جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سننا ہوگا کہ ایسے بھی ہیں جو ایک بستی ہے، ایک بستی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار ہے، جب مزار نہیں ویسے بستی ہے، ادھر بھی آگے ختم کر دیا، ادھر بھی آگے ختم کر دیا، لیکن وہ بستی محفوظ ہے۔ وہ کیوں محفوظ ہے؟ وہ اس طرح کے معاملات سے محفوظ ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک دفعہ ہم لاہور شریف گئے تو ایک پمفلٹ مل رہا تھا، اپنا خوبصورت اس میں مزار شریف تھی، ممکن ہے وہ بتایا یہ گیا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہے، ہر طرف سے جو ہے نا پانی ہی پانی ہے، ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے، پانی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار ہے، صرف راستہ جاتا تھا سیڑھیوں کا، وہ اس وقت ہم اس کو ذہن نشین نہیں کر سکے کہ کس اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار شریف ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے نا، تو آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت مبارک جو تھا وہ غالباً نیل میں ہی محفوظ تھا، دریا نیل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو حکم تھا کہ پیارے کلیم اس تابوت کو آپ نہیں لے کر جانا ہے، آپ کے بھی ابا اجداد تھے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، ایک مائی تھی ضعیفہ جنہوں نے یہ نشاندہی کی تھی، تو آپ جو ہے نا سمندر میں آپ کے تابوت کو اللہ تعالیٰ کے، آپ کہیں کہ بھلا سمندر میں کوئی مزار شریف رہ سکتی ہے؟ ممکن ہے۔ آج کل کے جو ہے نا جنریشن، یا ان کے جو جس کو ایڈوانس دماغ کہتے ہیں، تو زیرو ماشاءاللہ، بھلا آپ کے سامنے آپ کے شیخ پورہ میں یہ جو ہرن مینار ہے، تاریخ کے لحاظ سے کتنے سو سال اس کو ہو گئے ہیں؟ 400 سال سے اباب ہے، پانی میں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ نہ ہی اس کو کوئی اپنا زنگال لگا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے نا وہ جو دیواروں کو پانی کی وجہ سے کلر لگ جاتا ہے، شور لگ جاتا ہے، نہ ہی وہ لگا ہے۔ بھلا بندہ یہ چیزیں، اس میں کوئی تردد والی بات بھی نہیں ہے۔ اور ایک بادشاہ کی عمارت، وہ پانی میں 400 سال سے 24 گھنٹے کھڑی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار پانی میں ہو جائے تو لوگ اس کو سوچ میں پڑ جائیں گے؟ نہیں، اس طرح کے ہزارہ واقعات ہیں، ہزارہ واقعات ہیں۔ اس طرح بعض بزرگان دین ایسے گزرے جن کی کئی مزاریں ہیں، کئی کی مزاریں، 2 3 مزاریں ہیں۔ تو ایک دارہ دین پناہ سید لجپال ہیں، بخاری بادشاہ ہیں، حضرت شاہ عبد الوہاب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا المشہور جو نام ہے حضرت دارہ دین پناہ ہے۔ آپ کی 2 مزاریں ہیں جن کی ہم نے خود زیارت کی ہے، ایک آر داریہ اور وار داریہ، یعنی ایک دریا سندھ کے اس سائڈ پر ہے، ایک دریا سندھ کے اس سائڈ پر ہے۔ اس طرح خانقاہ شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا، ڈسٹرکٹ بہاولپور، حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بھی ذات کے کھرل پاک ہیں، آپ کی مزار شریف پتہ نہیں 3 ہیں کہ 4 ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں۔ تو بڑی یہ دلچسپ واقعات معلومات ہیں۔ مطلب ماحصل اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان کی شانیں بھی کچھ اور ہیں، اور رب تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان کے راز بھی کچھ اور ہیں۔ برکف تو لہٰذا اگر آرے سے چرنے کی مصیبت سامنے آ جائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے، جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر آرا چرا گیا اور ضعیف تھے، آپ کی امت آپ کے پیچھے لگی، بس خدا کے راستے، خدا نے بس جو لکھ رکھا ہے، تو آپ جو ہے نا ایک درخت کی آڑ میں آ گئے، کھولا نہیں ہوتا درخت کا جو اندر سے کھولا ہوتا ہے، بہت بڑا درخت تھا، آپ اس میں چھپ گئے، پورے درخت نے ڈھانپ دیا آپ کو، بس تھوڑا سا حصہ رہ گیا۔ وہ بد نصیب جو امت آئے، گستاخ کافر، انہوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے نا درخت کے اندر، اور درخت نے آپ کو محفوظ کر لیا، تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی تھی،
بھی آپ ہم اس کو نکال تو نہیں سکتے، ان ظالموں نے درخت کے اوپر ہی آرا چلا دیا، درخت کے اوپر ہی۔ آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا اس تصور میں جائیں، درخت تھا، درخت کے اندر آپ تھے، آرا چلتا رہا چلتا رہا، چلو جب درخت کٹتا رہا تب تک محسوس نہ ہوا، تو جب آپ کی گردن مبارک پر، پتہ نہیں وہ آرا آپ کی گردن پاک پر چلا، پتہ نہیں آپ کے سینہ مبارک پر چلا، پتہ نہیں آپ کے سر مبارک پر چلا، تو حدیث پاک میں بھی ہے، غالباً جا کے تفسیر میں ہم نے پڑھا، آپ جب تھوڑا سا آہ کرنے لگے تو مالک ارض و سما نے فرمایا ہاں ہاں زکریا ہاں ہاں، اب آہ نہیں آنی چاہیے، عشق اور محبت میں پھر تو فرق آ جائے گا، آپ کو آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر مبارک یحییٰ علیہ السلام آپ کو 80 سال کی عمر میں عطا کیے گئے، یعنی ضعیفی کے عالم میں، تو اس وقت ضعیفی تھے، چلو کوئی نوجوان ہوتا تکلیف برداشت کر لیتا، بارکیف وغیرہ وغیرہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنی جان اور مال اور اولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو پھاڑ دو۔ بڑے بڑے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا پڑھا، جو ان کے حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں، بیوی آڑے آتی تھی، مطلب عبادت میں، شوق میں، محبت الہی میں، ذات رسول اللہ کی ذات پاک کی سب محبت میں، اولاد کا ایک ہے نا محبت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پاک پر تشریف فرما ہے، حسنین کریمین کی ذات پاک آ رہی ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں۔ ایک شہزادہ نے سرخ رنگ کا کرتا مبارک پہنا ہوا ہے، ایک شہزادہ نے گرین کلر کا پہنا ہوا ہے، تو آپ ممبر مبارک چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھوا کے اپنی گود میں لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہاں بالکل اللہ رب العزت نے بالکل حق فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورۃ تغابن، کہ بے شک اولاد اور مال فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت مجھے گوارا نہیں ہو رہی، ان کا گرنا اٹھنا، لہٰذا میں نے اٹھا کر اس کو، تو مطلب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح داتا حضور نے کافی سارے بزرگان دین ہے، سنت کو اپنایا، پھر جان ان کو چھڑا لی، جان چھڑا لی اولاد سے، آل سے۔ اس وقت ان کا پھاڑنا فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، بیوی کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا تو انہوں نے بہت بڑا کیا کر لیا، بہت بڑا کیا انہوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر 1000 گھوڑے ذبح کر دیے۔ واقعہ یہ ہے، آپ کا بہت بڑا استبل تھا، بہت لاجواب خوبصورت مہنگے ترین گھوڑے تھے، آپ جو ہے نا گھوڑوں کو جو ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو دیکھ رہے تھے، کسی پر ہاتھ برکت فرما رہے تھے، ایسے ایسے ان کے خیال میں نماز عصر جو ہے نا وہ قضا ہو گئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی پیارے سلیمان یہ بات دیکھ لیں، آپ نے دنیا اپنے گھوڑوں کی وجہ سے میری بارگاہ میں حاضری کی تاخیر کر دی، بس محبت اور عشق، پھر ذات مستوی اپنے ذات انبیاء کا خدا سے کمال انتہا، آپ نے وہ سارے کے سارے گھوڑے ذبح کر دیے اس وقت، کیونکہ گھوڑا حلال تھا۔ گھوڑا اب بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یہ گھوڑا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ذبح کیا جاتا تھا۔ جنگ خیبر جو ہے نا، جنگ خیبر یہ غالباً 6 ہجری میں ہوئی ہے کہ 7 ہجری میں، یعنی مکی زندگی بھی گزر گئی، مدنی زندگی کے 6 سال کے 7ویں سال تب حکم کیا گیا۔ خیبر میں بھی گھوڑے کافی ذبح کیے، اس نظریہ سے پھر آپ کی ذات پاک نے منع کر دیا، اگر گھوڑا ذبح ہوتے رہے تو پھر جنگوں کے لیے اس وقت گھوڑے کا کارآمد ہوتا تھا، زیادہ تر گھوڑا استعمال ہوتا تھا، تب منع کر دیا گیا۔ اب گھوڑا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، گھوڑا ذبح ہوتا تھا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی بلکہ آڑ کو پھاڑ ڈالا گیا، اور یہ درجہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہی ہدایت دے تاکہ ہم ان دنیا کے شاغل میں مست نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح معرفت سے روشناس کرائے، اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔